آپ سن رہے ہیں سنے انک کی پوڈ کاسٹ سیریز اردو باغ کے تحت ایک منی سیریز غزل کے شاعر. آداب، میرا نام پرویز عالم ہے. اردو غزل کے 500 سال کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اب یوں تو سینکڑوں ایپیسوڈز درکار ہیں، لیکن اس کام کا صرف 5 ایپیسوڈز میں جائزہ لینے کا ذمہ سنبھالا ہے پروفیسر انیس الرحمن صاحب نے. آپ نے کیا کیا کہ غزل کے تمام شعراء کی ایک فہرست تیار کی اور اس فہرست میں سے صرف 65 شاعروں کا انتخاب کیا، اور پھر ہمیں یہ بتایا کہ ان شعراء کے کلام کو پڑھنے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ گزشتہ 500 سالوں میں اردو غزل نے کن منزلوں کو طے کیا. لیکن ہوا یہ کہ انیس صاحب کے انتخاب میں ایسے کئی شاعروں کا نام ہی نہ آیا، جبکہ وہ شاعر اپنی بہترین غزلوں کے لیے مشہور ہیں. غزل کے شاعر اس سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں آج جن شاعروں کا ذکر ہوگا وہ ہیں شیخ غلام علی حمدانی مصحفی، سید انشاءاللہ خان انشا، بہادر شاہ ظفر، شیخ امام بخش ناسخ، خواجہ حیدر علی آتش، اسد اللہ خان غالب، مومن خان مومن اور نواب مرزا خان داغ دہلوی. نام آپ نے سنے، غور کیا؟ غالب ہیں، ذوق نہیں ہیں. امیر مینائی نہیں ہیں، وہی امیر مینائی جن کا یہ شعر کسے یاد نہیں. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ظاہر ہے پروفیسر انیس الرحمن سے میں پوچھے بنا رہ نہ سکا کہ آخر آپ کے سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے، کس بنیاد پر آپ نے غزل کے شاعروں کا انتخاب کیا ہے؟ جی ہاں، بہت صحیح سوال پوچھا آپ نے. کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم ایک ایسی کتاب مرتب کر رہے تھے جس میں جن کو انگریزی کا لفظ کینن، جو کینینیکل پوئٹس ہیں غزل کے، تو جس زمانے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ 19 سینچری ہے. ہم یہاں تک آ گئے ہیں میر کے بعد. پچھلے والے سیکشن میں میر کا ذکر ہوا تھا. تو اس میں وہ شعراء جنہوں نے غزل میں اپنی آواز، ایک خاص قسم کی آواز پیدا کی، اور جنہوں نے سنا لوگوں نے اور اس کو سمجھا کہ یہ غزل کا ایک نیا تیور ہے، نیا لہجہ ہے اور نئے مضامین بھی ہیں، اور زبان کا جو نیا لطف جیسے جیسے وقت بدلتا گیا وہ سب ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے گا، اچھا ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے اور جو دھیان میں رکھنی چاہیے ہم کسی بھی انتھولوجی کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو پیجز ہیں، جتنے صفحات ہیں، وہ ایک لمیٹڈ ہیں، اور یہ کتاب ہے 500 سال کی ایک غزل کی تاریخ بھی ہے، اور اس میں جو کچھ ہمارے حصے میں آیا ہے، جو کیپٹل ہمارا ہے، جو پونجی ہماری ہے غزل کی، جو ثروت مندی ہے غزل کی، وہ اس کتاب میں شامل کرنے. تو ظاہر ہے کہ ساری آوازیں نہیں آ سکتی ہیں ایک ساتھ. جو بہت ہی نمائندہ کلام ہے، جو نمائندہ شاعر ہیں، ان کو میں نے لینے کی کوشش کی. دلچسپ بات کہہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا بھی ہوں آپ کی اس تکلیف کو اور پبلشر کی تکلیف کو بھی. پر میں بس یہ غور کر رہا تھا کہ اس میں غالب ہیں اور بہادر شاہ ظفر ہیں، اور نہیں ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق نہیں ہے. ان کے کنٹمپریری تھے غالب کے. بہت اچھا اور ہمیشہ یہ بحث اس زمانے میں ہوتی تھی کہ ذوق بڑے شاعر ہیں یا غالب بڑے شاعر ہیں. اور یہ 1789 کا پیریڈ ہے، ان کا ذوق پیدا ہوتے ہیں اور 1854 تک وہ زندہ رہتے ہیں. اور سوچیے اس شاعر کو آپ نے شامل نہیں کیا. معاف کیجیے گا، میں آپ پہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ آپ کو نہیں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ نہیں، میں لوگوں کو میں ذرا سا تھوڑا سا کہتے ہیں نا، میں تھوڑے سے ان کے جو چاقو چھریاں ہیں ان کو اور تیز کرانا چاہتا ہوں آپ کے خلاف. وہ یہ ہے کہ یہ وہ شاعر ہے جو کہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اور پھر یہ وہی شاعر ہے جس کی جو اشعار ہیں ہمیں رٹے ہوئے ہیں بچپن سے، اور وہ ہے لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. بہت صحیح سوال آپ نے پوچھا مجھ سے. یہ چیدہ اشعار ہیں جو ظاہر ہے بہت اچھے اشعار ہیں، سب کے حافظے میں. میں آپ کو بتاؤں، مجھے بچپن میں صرف ایک ہی شعر مجھے یاد تھا. میرے والد صاحب گنتی کا اشعار ان کو یاد تھے، اور وہ جو یاد تھے وہ میرے خیال سے دن میں 10 بار ان کو دہرایا کرتے تھے، تو بچے کو یاد ہے. ان میں ایک شعر یہ تھا، اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے. یہ بھی بہت مشہور شعر ہے. بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے پرویز صاحب. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ذوق استاد تھے، یعنی بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے. وہ ایک الگ مقام ہے. اسی زمانے میں غالب بھی تھے، لیکن غالب ان کے استاد نہیں تھے. تو یہ آپ کے سوال کا ایک دوسرے قسم کا جواب ہے کہ انہی کے زمانے کا جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ ان کا استاد نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرا شاعر ہے جو ان کا استاد ہے. ذوق کے بڑے شاعر ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک سلیکشن ہے.
اور اگر ہم غالب کو ایک طرف دیکھتے ہیں اور داغ، اب داغ نے جس طرح سے زبان کو جس طرح پروان چڑھایا، جو سہل اندازی اور سہل انگیزی جو داغ کے ہاں ہے، اور جو دوسرے شاعر اس میں شامل ہیں، شاعر کے طور پہ ناسخ اور آتش کا بھی ذکر اس کے اندر ہے، تو مختلف رنگ جمع کیے ہم نے اس زمانے کے، اور ذوق بھی ظاہر ہے کہ اس کا حصہ ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر بہت ہی ریگرس سلیکشن کوئی ہوگا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ذوق اس میں نہیں آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے، آتش آئیں گے اور آپ کو عرض کروں کہ ناسخ آئیں گے، غالب آئیں گے. اب دیکھیے کیا ہے کہ تو میں یہ سلسلہ ہے اس وقت تھوڑا سا ذرا سا کریٹیکل موڈ میں ہوں. تو آپ نے کہا کہ نہیں وہ تھوڑا سہل اور داغ اس میں شامل. اب بائی دا وے جن لوگوں کو آپ نے شامل کیا ہے مجھے ان کے ناموں پہ قطعی اعتراض نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ وہ تو بہت بڑے بڑے نام ہیں. میں تو بس صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے نام بھی ہیں جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھی بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، جیسے امیر مینائی. 1828 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1900 تک تقریباً یہ زندہ رہتے ہیں. اب ان کے اشعار دیکھیے کیا ہیں: سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ، سہل اور لیکن بنتہا خوبصورتی ہے اس میں. نکلتا آ رہا ہے آفتاب آہستہ آہستہ. اور پھر ایک وہ ہے نا اس میں، یہ تو جگجیت سنگھ نے گائی بھی ہے بہت عمدہ. اور وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ. دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے. امیر مینائی کے عظمت سے کوئی مجھے اعتراض نہیں، کلام نہیں اس پہ کسی طرح کا، لیکن چیدہ اشعار ہیں ایسے جو میں نے ابھی ارے صاحب آپ چیدہ کہہ دیتے ہیں تو اس پہ بہت سے اشعار امیر مینائی کے میرے دل پہ خنجر چلتا ہے اور وہ امیر مینائی کا خنجر ہے. وہ فرماتے ہیں، میں ٹوٹیلٹی میں دیکھ رہا تھا، امیر مینائی کا دیکھیے شعر ہے: خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. یہ ضرب المثل کی طرح سے ہیں. ہاں لیکن بہت عمدہ اشعار ہیں، لیکن ہم ٹوٹیلٹی دیکھ رہے تھے. یعنی جو ٹوٹل ہمارے پاس آیا ہے، جو ورثہ آیا ہے، جو مجموعہ کلام ان کا ہمارے سامنے آیا ہے، تو آپ کسی بھی شاعر کو اٹھا لیجیے اور کسی زمانے کے 50 اشعار آپ کو ایسے مل جائیں گے جو بہت اچھے اشعار ہیں. اور اگر اچھے اشعار کی فہرست بنائیں گے تو اس میں وہ اشعار ضرور شامل ہوں گے. جیسے امیر مینائی کے جو یہ سب جو شعر آپ نے سنا ہے اور بہت لوگوں کے حافظے میں محفوظ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اشعار میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میں ٹوٹیلٹی دیکھ رہا تھا اور ٹوٹل کنٹریبیوشن دیکھ رہا تھا، اور اس عہد کو ہم کن ناموں سے پہچانتے ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اب اس عہد کے جو نام تھے، جو نام میں سب سے پہلا نام کیا ہے؟ اس میں ہے صاحب مصحفی. جی. تو مصحفی کو اگر آپ دیکھیے گا تو مصحفی ایج آف رومانس اینڈ ریئلزم کا جو معاملہ ہے اس کے اندر غلام مصحفی کو دیکھیں آپ، یہ 1824 میں گزر جاتے ہیں، یعنی مڈ 19th سینچری میں یہ گزر جاتے ہیں ہمارے. اور ان کا بھی کریئر ایز اے پوئٹ جو ہے وہ بہت زبردست ہے. ماڈرنسٹ رائٹر کے میں سمجھتا ہوں یہ پریکرسر تھے، جو ماڈرنسٹ پوئٹس ہیں ان کے پریکرسر تھے. اب دیکھیے بہت سمپل اور سادہ سی غزل ہے جو اس میں نے لی ہے، آپ اس کو خود دیکھ لیں. ہے ماہ کے آفتاب کیا ہے، دیکھو تو تہے نقاب کیا ہے. اب دیکھیے یہ ایک کس طرح کا میٹافر کریٹ کر رہے ہیں، اس لیے مجھے یہ غزل اور اس کے بعد کے اشعار جو ہیں مجھے اچھے لگے. آفتاب بھی ہے اور ماں بھی ہے، اور جو عاشق ہے وہ یہ نہیں فیصلہ کر پا رہا کہ آخر ہے کیا، اور تہے نقاب ہے. یعنی اسی لیے اس سیکشن کا جو عنوان ہے رومانس آف ریئلزم، تو ریئلزم اور رومانس کے بیچ میں، یعنی رومانس ایک بالکل الگ چیز ہے ریئلزم سے، اور ریئلزم الگ ہے رومانس سے. لیکن یہ شاعر جو ہے اس میں جو شامل دوسرے شعراء ہیں، جس میں غالب بھی ہیں اور ظفر بھی ہیں اور دوسرے شعراء بھی ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ ایک طرح کا کھیل ہے، آنکھ مچولی ہے رومانس اور ریئلزم کے درمیان. تو نقاب ہے ایک طرف جس میں چھپا ہوا ہے چہرہ، یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ سورج ہے یا چاند ہے. تو یہ ایک طرح کی کشمکش ہے اور جواب نہ دینے کی، یعنی جواب نہیں دے سکتے. آپ نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں انگریزی میں؟ اس کا جو ترجمہ انگریزی میں ہے: دا مون اور دا سن واٹس دیئر ان ڈیڈ انڈر دا ویل لک واٹس دیئر ان ڈیڈ. اچھا وہ شعر میرے خیال سے نہیں کیا ہوگا آپ نے. مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، ہاں میرے دل میں تو بڑا کام رفو کا نکلا. جی وہ اس میں نہیں ہے. دوسری جو غزل آپ نے اپنی کتاب میں شامل کی ہے مصحفی کی، وہ اس کا مطلب ہے: خواب تھا یا خیال تھا کیا تھا، ہجر تھا یا وصال تھا کیا تھا. پرویز صاحب دیکھیے اس کا بھی وہی سلسلہ جو پچھلے والے شعر کا تھا. ہر رخ کے مہتاب، اور رخ مہتاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا، اور جو نقاب ہے، اس میں بھی اسی طرح کا سوال پیدا کیا انہوں نے کہ خواب تھا یا خیال تھا کیا تھا. اب خواب اور خیال کے درمیان کوئی دوری ہے یا دوری بالکل نہیں ہے، یہ سمجھنا ہے شاعر کو، اور یہ سمجھانا ہے اسے ہمیں. اور اس کی مثال دوسرے طریقے سے دوسرے مصرے میں یوں آتی ہے: ہجر تھا یا وصال تھا کیا تھا.
گویا کہ 4 پوزرز ہیں ہمارے سامنے. ایک ہے خواب, دوسرا ہے خیال, ایک ہے ہجر, دوسرا ہے وصال. اب دیکھیے 4 امیجز ہیں اور یہ 4 ڈرامیٹک کنڈیشنز آف لائف ہیں. اسی لیے آپ نے جو سوال پیدا کیا تھا کہ صاحب یہ چھوٹ گیا اور وہ در آئے, تو بالکل صحیح ہے. اب اس صرف ایک شعر کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ کتنی ورائٹی ہے اور کتنے امیجز ہیں جو میٹافر میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہم میٹافر کی بات کر رہے تھے. آپ نے میٹافر کیا تو انگریزی میں کیا کیا؟ انگریزی میں دکھا a dream or a thought. What was that? Parting or meeting? What was that? ملنا بھی اتنا اہم ہے جتنا کہ جدا ہو جانا, اور ملنے اور جدا ہونے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. دراصل یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ رومانس ہے, ایک ریئلزم کا رومانس ہے. یہ مصفی کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا بتایا نہیں کہ کون ہے, کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیے مصفی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 1824 میں گزر جاتے ہیں ہمارے درمیان. 1750 کی پیدائش ہے ان کی. ابتدائی زندگی تو امروہہ میں گزارا, اس کے بعد دلی آ گئے تھے اور اس کے بعد سے لکھنؤ میں فائنلی وہاں جا کے سیٹل ہوئے یہ, اور وہیں رہے اپنے انتقال کے زمانے تک. اور کہا یہ جاتا ہے, بہت عجیب سی بات ہے, کہا جاتا ہے کہ ان کا دیوان چوری ہو گیا اور بہت سا کلام ان کا ناپید, ظاہر ہے کہ وہ ملا نہیں, کہاں چلا گیا. اس کی وجہ سے مصفی نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور بہت غم برداشت کیا اپنے دیوان کے چلے جانے کا. جیسے پاس سے کوئی چیز گزر جاتی ہے, کوئی اپنا گزر جاتا ہے, یہ ان کے ساتھ ہوا. لیکن مصفی بہت کہتے تھے, زودگو بھی تھے اور بسیار گو بھی تھے. اور ان کے ہاں جو خاص بات ہے وہ ایک لنگوسٹک ایز ہے. ان کے ہاں جو زبان کی سہل انگیزی ہے وہ خاص طور پہ دلی اور لکھنؤ کے جو دونوں اسکول ہیں اور جو دونوں کی خوبیاں ہیں, مصفی نے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہیں. اور ان کا جو ڈکشن ہے, جس کو یعنی لینگویج اور ڈکشن میں فرق اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ لینگویج تو وہ زبان ہے جو آپ کے سامنے ہے, لیکن شاعر جب اسی زبان کا استعمال کرتا ہے تو اس کو ڈکشن کہتے ہیں ہم اس طرح سے کہ وہ سلیکشن ہے فرام دا لینگویج. تو مصفی نے ایک خاص طرح کا سلیکشن تیار کیا اپنی اس غزل کے لیے, اور جو 2 اشعار پڑھے گئے بھی آپ نے مل کے پڑھے, اس میں آپ دیکھیے گا کہ ڈکشن کا استعمال کیسے ہوا ہے. بہت عمدہ. تو یہ بات خاص ہے مصفی کی. ارے صاحب میں آپ کو, تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ مصفی اس میں شامل ہیں, کیونکہ اکثر کبھی کتابوں میں وہ غائب ہو جاتے ہیں, کسی میں آ جاتے ہیں, اور آپ نے ان کو شامل کیا اس فہرست میں. اور اس پیریڈ میں اگلا نام ہے سید انشاء اللہ خان انشا کا. سید انشاء اللہ خان انشا, یہ کون ہے, کہاں سے آتے ہیں, اور ان کی شاعری کو ہم کیوں اتنی اہمیت دیں؟ جی ہماثر ہیں دونوں. 1817 میں ان کا انتقال. دونوں مطلب کون؟ ابھی جن کا ذکر ہو رہا تھا مصفی کا, انشا کے ہماثر ہیں. اور یہ پیدا ہوتے ہیں مرشد آباد میں, اور فزیشین تھے, یہ رائل فزیشین ہوا کرتے تھے. یہ ان کے فادر تھے رائل فزیشین, اور ان کا تعلق تھا یعنی جینٹری سے. دلی آ جاتے ہیں, اور دلی بھی ظاہر ہے کہ وہی زمانہ ہے جو تمام خلفشار کا زمانہ ہے, تاریخی خلفشار جو ہو رہا ہے اس کا ہے. شاہ عالم ثانی کا زمانہ ہے یہ, اور مغل کورٹ میں جو افراتفری مچی ہوئی ہے وہ سب دیکھتے ہیں. اس کے بعد یہ لکھنؤ چلے جاتے ہیں, نواب سعادت علی خان صاحب کے ساتھ رہتے ہیں. نواب نے ان کی بہت پرورش کی, بہت کچھ دیکھا. ان کے لب و لہجے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ نے ان کو رومانس آف ریئلزم میں شامل بہت کیا؟ ٹیلنٹڈ ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے ہاں عربی, فارسی, برج, ترکش, پشتو وغیرہ وغیرہ یہ تمام زبانوں سے بہت کچھ سیکھا ہے انشا نے. اور زبان کے معاملے میں اگر آپ اردو کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو انشا کا بڑا کام ہے زبان کی نوک پلک کو سمجھنے میں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک پالیگلاٹ جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں, پالیگلاٹ لفظ ہے اس کے لیے. اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ان کی غزل کا ایڈیم ایک نیا آیا, اور یہ خاص وجہ ہو گئی کہ ان کو شامل کیا جانا چاہیے تھا اس کے اندر, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی اس میں. ہاں, میں کہوں گا کہ انشا یوں تو اچانک اگر کوئی پوچھ لے تو آپ کو لگتا ہے یہ کون ہے اور ان کا کون سا شعر ہے جو آپ کو یاد ہے, لیکن جب شعر آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ارے یہ تو آپ نے ایک بار نہیں 10 بار سنا ہوا ہے. بہت آگے گئے باقی جو. ہاں, کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں, بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس کا آپ مقطع پڑھیے. کہاں گردش فلک کی چین دیتی ہے ہمیں انشا, کہاں گردش فلک کی چین دیتی ہے ہمیں انشا, غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں 2-4 بیٹھے ہیں. اب دیکھیے یہ جنریشنل گیپ جو ہے, اور یہ ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ, ایک نسل کے بعد دوسرا, اور سب کی تاریخ وہی ہے کہ ایک آیا اور ایک گیا. میرا جی کی نظم یاد آتی ہے, ایک آئے گا دوسرا آئے گا جائے گا. ایک نظم ہے جاتری, یہ وہی والا سلسلہ ہے. یعنی ہم سب جاتری ہیں, تیار بیٹھے ہیں سر و سامان کے ساتھ اپنے, اور یہ فلک کی گردش جو ہے چین نہیں دیتی ہے.
تو دیکھیے بہت عام سا تجربہ ہے، لیکن دیکھیے کس طرح سے انشا نے اس کو جی انگریزی سہل میں انداز میں نے کیسے کیا. اب جیسے کمر باندھے ہوئے والا جو شعر آپ نے پڑھا ہے اس کا سنیے آپ. سیٹ ٹو لیو، سیٹ ٹو لیو آل دا فیلوز ہیئر آر سیٹ ٹو لیو، مینی ہیو گون اہیڈ، دا ریسٹ آر سیٹ ٹو لیو. اور آخری اچھا یہ جو مقطع ہے کہاں گردش فلک کی، اس کا ترجمہ اس طرح ہے: The skies don't spare me a moment to think insha. Now it's enough for us to sit apart and set to leave. تو یہ جو دور ہے، یہ جو تیسرا پیریڈ ہے آپ کی کتاب میں، تو یہ ہے رومانس آف ریئلزم. جی 19th سینچری کا سلسلہ. ہم نے مصفی کی بات کی اور ابھی انشا کی بات کی. جی اب اس میں اگلا نام کیا ہے؟ اب آتے ہیں بہادر شاہ ظفر. ہاں پچھلا شعر جو بھی پڑھا کہ زمانے یعنی فلک کی گردش کسے چین لینے دیتی ہے، تو سب سے بڑی مثال تو خود بہادر شاہ ظفر ہیں کہ زمانے کی گردش نے ان کو چین نہیں لینے دیا. اور ہم سب سننے والوں کو اور آپ کو سب کو اتفاق ہوگا کہ کس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری. آخری تاجدار، اور کچھ غزلیں تو ان کی بہت مشہور ہیں جیسا کہ ہم سب آپ جانتے ہیں. آخری زندگی تو انہوں نے رنگون میں گزاری اور انگریزوں کے قید میں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہو سکتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر بہت بڑے شاعر نہیں تھے، عظیم شعراء میں شمار نہیں ہوتا، لیکن تاریخی حیثیت اگر دیکھی جائے اور تاریخ کے جس مرحلے سے گزرے ہیں ظفر، اور کچھ غزلیں جو ان کی ایسی ہیں وہ ایک طرح کی دستاویزی حیثیت ہے ان غزلوں کی. تو جو اشعار ہم نے اس میں شلک کیے ہیں، جو خاص طور پہ جو غزلیں ہیں، اس میں وہ جھلک آپ کو نظر آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو سوچا کہ ظفر کو ضرور رکھنا چاہیے. اور بہت کم لوگوں کو یہ بات یاد رہتی ہوگی کہ کچھ غزلیں بینتہا مشہور ہوئی ہیں اور ان میں بہادر شاہ ظفر کی لکھی ہوئی وہ غزلیں ہیں. جیسے بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، اب ہے جیسی تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. اور اس غزل کا تو ایک شعر میں سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے شخص کو یاد ہوگا جو جس کو بھی غزلوں کا شوق ہے. مہندی حسن نے کیا خوب گایا ہے اس کو، پھر ان کے بعد میں پورا سلسلہ ہے گانے والوں کا. تو اس ذرا بتائیے انگریزی میں آپ نے کیسے کیا اس کو؟ اچھا دیکھیے یہ جو پہلا شعر پڑھا نا میں نے، بات کرنی مجھے مشکل، یہ ترجمہ مجھے بھی پسند ہے اس لیے سنا دوں آپ کو. ہاں ضرور. It was never so very hard to speak but now. It was never so very hard to speak but now. Your assembly was never so bleak but now. بہت عمدہ، کیا بات. ایک تنازع یا کنٹروورسی یا وواد ان کے نام کے ساتھ چلاتا ہے کہ کچھ چیزیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی نہیں ہے، کسی اور کی ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں بلا وجہ وہ نام نہیں لینا چاہتا کسی کا. آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہے اس لیے کہ کچھ یعنی اس طرح دیکھیں اس مسئلے کو کہ بہت سے ایسے خیالات ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان، ہم یعنی ان ساجھا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، ہم شیئر کرتے ہیں ان فیلنگس کو. تو وہ بات یا تو ہماری زبان سے نکل جائے یا آپ کی زبان سے. تو کبھی کبھی بڑا فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آخر کہنے والا کون تھا اس کا. پرویز صاحب کہہ رہے تھے یا انیس کہہ رہا تھا اس بات کو. تو یہ سلسلہ ہو سکتا ہے اور ان چیزوں پہ کوئی مہر لگا نہیں سکتے، سب نہیں کر سکتے کہ یہ سلسلہ ہے ایسا. میں سمجھتا ہوں بہادر شاہ ظفر کے بارے میں ہم اور زیادہ کیا کہیں گے، اس لیے کہ اس قدر مشہور نام ہے اور اس قدر لوگ زیادہ ان کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. اگلا نام جو ہے ناسخ کا ہے. ناسخ بڑا پورا نام ان کا ہے امام بخش ناسخ، ان کا بڑا کارنامہ ان کا بھی ہے. فیض آباد میں پیدا ہوئے ناسخ اور لکھنؤ چلے گئے، لکھنؤ میں رہے. عربی اور فارسی کے بڑے جانکار تھے، بڑے عالم تھے اس کے. اور لیکن شعر سے جو ربط تھا اور عربی اور فارسی کی تعلیم نے جو ان کو سکھایا تھا ان کے شعر میں دارا تھا. خاص طور پہ زبان کو جس طرح سے انہوں نے برتنے کی کوشش کی ہے. آپ یہ کہیں کہ ایک بڑے شاعر کی حیثیت سے اگر ناسخ کو آپ دیکھیں تو ایز اے کرافٹس مین دیکھ سکتے ہیں. فنکارانہ جو صلاحیتیں تھیں ناسخ کی وہ بہت زبردست تھیں. یہ کس طرح کی فنکارانہ صلاحیت؟ یعنی برتنے، خیال کو کیسے برتیں زبان کے ذریعے، زبان میں وہ پیچ و خم کیسے پیدا کریں کسی ایک خیال کے اظہار کے لیے. آتی جاتی ہے جا بجا بدلی، ساقیہ جلد آ ہوا بدلی، ساقیہ جلد آ ہوا بدلی. بہت ہی آسان. اب دیکھیے کیا ڈرامہ ہے اس کے اندر. شراب کب پیتے ہیں صاحب؟ جب بدلی چھائی ہوئی ہو، اور بدلی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب گزر جائے گی، تو ساقی جلدی کرو. اچھا یہ مضمون بہت سارے شاعروں کے یہاں ملے گا آپ کو کہ وہ جلد باز ہیں، شراب پینے کی جلدی ہے. وہ کہتے ہیں جلد لاؤ، موسم بدل رہا ہے اور یہی موسم ہے اسی وقت. اب یہ صرف شراب کا معاملہ نہیں، کچھ اور معاملہ بھی ہے کہ زندگی کے وہ کون سے ایسے لمحات ہیں جسے ہمیں اپنی گرفت میں لے لینا چاہیے، ورنہ اگر یہ لمحہ نکل گیا تو نکل گئی زندگی. تو یہ اس خیال کا اظہار، یہ شراب کا ذکر نہیں ہے، کچھ اور ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے جو میں دیکھتا ہوں، جو آپ نے کبھی کہا بھی ہے اس بارے میں، کہ دیکھیے یہ پرانے شاعر ہیں، اساتذہ جن کو کہتے ہیں، اساتذہ کرام، استاد شاعر ہیں. تو
اب اس طرح کا مضمون آج 50 جگہ شاعری میں نظر آئے گا, فلمی گانوں میں نظر آئے گا. آپ کو لگا انہوں نے کیا خاص بات کہی تھی. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے یہ بات تب کہی تھی اور ان کو سن کے پھر لوگوں نے اس بات کو اپنے اپنے انداز سے کہا. تو مطلب یہ کہ جو اوریجنلی اس بات کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ شخص ہے. اصل میں شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ شاعری صرف خیال انگیزی نہیں ہے, کیسے کہتے ہیں اس کو. جی کیسے کہتے ہیں. جی اگلے شاعر کون ہے ہمارے؟ جی اگلے شاعر ہیں نیچرلی اس کے بعد جو آئیں گے وہ آتش کا ذکر ہوگا. ارے واہ. جن کو عام طور پہ لوگ آتش کہتے ہیں, حالانکہ وہ آتش ہے لفظ, اور آتش کہنا چاہیے. حیدر علی آتش. یہ مڈ 19th سینچری میں گزر جاتے ہیں ہمارے درمیان سے, اور صوفی فیملی, دلی کے ایک صوفی فیملی سے ان کا تعلق رہا ہے. فیض آباد میں یہ بھی وہیں کے پیداوار ہیں, اور دربار سے بھی تعلق رہا ہے. یہ مصحفی کے شاگردوں میں ہیں, اور زمانے کی شکست و ریخت جو آپ کو ہمیشہ اس کو دہراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شعراء کے ہاں کیسے اس کی عکاسی ہوئی ہے, وہ ان کے ہاں بھی ہے. ان کی غزلوں میں یہ سب چیزیں آپ کو بہت آسانی سے نظر آئیں گی, آپ کچھ دیکھ. اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے استاد کو بھی لے لیا, مصحفی کو, اور ان کے شاگرد کو بھی شامل کر لیا. حالانکہ اس میں آپ سے زیادتی تھوڑی سی ہوئی مجھے لگتا ہے غالب, اور بہادر شاہ ظفر کو لے لیا, لیکن ذوق بے جاتے رہ گئے. پتہ نہیں وہ معاف کریں گے نہیں کریں گے آپ کو. بہرحال یہ آپ کے ان کے درمیان کا معاملہ. جی سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھے خلق خدا غائب آنا کیا. اب دیکھیں پرویز صاحب, ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے نا, کچھ ایسے اشعار ہیں جو سب کے حافظے میں ہیں. اس شعر کا پہلا مصرع ہو سکتا ہے کسی کے حافظے میں نہ ہو, لیکن دوسرا سب کے حافظے میں ہے. کہتی ہے تجھ کو خلق خدا. یہ دیکھیے کیا عجیب و غریب شعر ہے. کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا کیا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک وہ معاملہ بھی ہے کیا کہ کچھ چیزیں ہم آپ سے تو آپ کے دو بدو کہہ سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں وہ کہیں گے کہ جب آپ چلے جائیے گا تب کہیں گے. وہ ایک لطیفہ بہت مشہور ہے کہ بھائی اس وقت تک ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اٹھنے کا نام نہیں لیتا, کہ پتہ نہیں ہمارے جانے کے بعد کون سی گفتگو ہماری ہونے لگے. تو یہ سلسلہ ہے کہ اپنے انگریزی میں کیا کیا یہ ہے صاحب, جسٹ سی واٹ دی ورلڈ ہیز دس ڈے فار می, جسٹ ہیئر that this creation has to say for me. اب اس میں کیونکہ بہت زیادہ نام ہیں اس والے پیریڈ میں, تو میں تھوڑی سی جلدی بھی کر رہا ہوں. ادب سے سر جھکائیے کہ نام آتا ہے اسد اللہ خان غالب کا. اب غالب کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. جی اب یہ شعر ویسے تو بڑا سمپل لگ رہا ہے, بڑا سادہ لگ رہا ہے, لیکن دیکھیے اس میں بھی ان کی انا بہت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انا ان کی بہت ہے. کوئی مطلب میں بتاؤں یا تم, میں کون ہوں تم بتاؤ. اور دوسرا یہ ہے کہ صاحب اس کے اندر بڑی ہیوملٹی بھی ہے کہ میں نہیں جانتا میں کون ہوں, تم بتاؤ میں کون ہوں. تو اتنی برتیں ہیں. بلکہ یہ جو ہماری نئی کتاب آئی ہے اسینشیل غالب, اس میں یہ شعر ہے, اور اس کی جو میں نے نظرشی لکھی ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کریں گے, دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارے. تو غالب تو ظاہر ہے اس پہ ہم کیا بات کریں اور کوئی کیا بات کرے, وہ تو ایک سلسلہ ایسا ہے. نہیں, یہاں پہ میں بس اتنا ذکر کروں گا انیس صاحب آپ کا, کہ جو لوگ اچانک بیچ میں سے سننا شروع کر دیتے ہیں پروگرام کو, یا ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈس نہ سنے ہوں, تو ان کے لیے اتنا عرض ہے کہ ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں پروفیسر انیس الرحمان صاحب سے, تو بات کر رہے ہیں ان کی کتاب ہے ہزاروں خواہشیں ایسی, جو کہ ان غزل کی جو ہسٹری ہے, غزل کی جو تاریخ ہے, اس سفر کو طے کرتی ہے. لیکن یہ کہ اس میں بہت سارے نامہ ہیں, اور اس میں الگ الگ دلچسپ بات یہ کہ انیس الرحمان صاحب کا ان پہ بھی الگ الگ کام ہے, اور ان میں ایک کام جو ہے وہ بہت زیادہ قابل ذکر اس لیے ہے کہ وہ غالب پہ ہے. ان کی کتاب آئی ہے دا اسینشل غالب. جی دا اسینشل غالب, اور یہ انیس الرحمان صاحب کی کتاب ہے. اس میں ایک سے ایک بڑے جو انٹرنیشنل لیول کے کرٹکس ہیں انہوں نے بلرب لکھا ہے, یعنی اس کتاب کو پروموٹ کیا ہے, اور اس میں سب سے بڑا نام ہے فرانسس پریچٹ کا. جی ہاں, فرانسس پریچٹ جو ہیں وہ خود غالب پہ بہت لکھتی آئی ہیں. انٹرنیشنل بہت بڑی ویب سائٹ ہے ان کی, انٹرنیشنلی ایکلیمڈ ہیں. ان کا ایک زمانے میں بلاگ بڑا مقبول ہوتا تھا جو انٹرنیٹ پہ ہوتا تھا, آج بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے غالب کو انٹرپریٹ کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, جو خاص طور پر جو نان اردو والے لوگ ہیں ان میں سمجھتا ہوں غالب کو پہنچایا. اور یہ کتاب ہے دی اسینشل غالب, اور اس کتاب کو شائع کیا ہے
ہارپر کالنس. ہارپر کالنس نے. یہ ہمارے پبلشر ہیں. ہاں, ہارپر کالنس ہی آپ کی کتاب کو چھاپ رہے ہیں, اور ایک کتاب اب آپ کی آنے والی ہے. ابھی اسے میں کہہ دیتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ پروگرام 2 سال بعد لوگ سن رہے ہوں تو پتہ لگے ان کو یہ تو آ چکی, لیکن یہ بہرحال اس وقت کی تاریخی کہتی ہے کہ یہ پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں سن 2025 میں, اور جو کتاب آئے گی وہ ہے میر تقی میر پر, دی ایسینشیل میر. دی ایسینشیل میر, اور یہ دی ایسینشیل غالب ہیں. تو غالب کی بات ہو رہی تھی کہ غالب کیوں ہیں دنیا کے اتنے بڑے شاعر؟ میں اردو کا بھی نہیں کہتا, دنیا کے بہت بڑے شاعر. بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر 19ویں صدی کو دیکھیں آپ, اور پورے دنیا کا منظرنامہ, جو شعری منظرنامہ ہو یا ادب کے کسی بھی صنف میں ہو, میں نہیں سمجھتا کہ غالب سے بڑا کوئی شاعر, یا غالب کا کم از کم یعنی ہم پلہ کہہ لیں. غالب بہت بڑا شاعر تھا اس لحاظ سے. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے شاید کہ آخر کیوں. جی بھائی میری تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ غالب کو جو زبان ملی تھی اس پہ جو پالش غالب نے کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکا تھا. میر کے یہاں سے زبان چلتی ہے, اس کے پہلے خسرو نے دیا تھا, پھر ہم لوگ دوسرے پوڈ کاسٹ میں باتیں کر رہے تھے, ذکر کیا ولی کا, ذکر قطب شاہ کا, اور اس کے بعد میر تک آتے ہیں. لیکن غالب نے جو پالش کیا, تو میرے لیے جو ذہن میں آتا ہے انگریزی کا لفظ اربینٹی. غالب کے یہاں جو 2 چیزیں بہت خاص ہیں وہ ہے اربینٹی آف لینگویج, ڈکشن جس کو کہیے, اور اربینٹی آف تھاٹ اینڈ تھاٹ پیٹرنس, جو فلسافیکل مورنگس ہیں غالب کے یہاں. یہ 2 چیزیں ہیں جو بہت ممیز کرتی ہیں غالب کو. تو غالب بہت بڑا شاعر اس لحاظ ان 2 لحاظوں سے ہے کہ ایک تو اس کے یہاں زبان کو جس طرح سے انہوں نے پالش کر کے ہمارے سامنے رکھا, اگرچہ فارسی آمیز زبان ہے لیکن بہت سہل غزلیں بھی ہیں. دل ناداں تجھے ہوا کیا بھی ہے, اور نقش فریادی بھی ہے دوسری جگہ پہ. تو جو ویرائٹی ہے وہ تو اپنی جگہ, وہ تو بہت سارے شاعروں کی ویرائٹی. لیکن غالب نے جو زبان کو جس طرح برتا ہے اور جس طرح پالش کیا, جو اربینٹی لفظ میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے انگریزی کا لفظ, تو لنگوسٹک اربینٹی اینڈ تھاٹ پیٹرنس کی اربینٹی, یہی ہے جو غالب کو غالب بناتی ہے. اور میرے خیال میں انہی وجہوں سے غالب ہم تک ہے آج تک, ہمارے پاس ہے آج تک, اور آگے زمانوں میں بھی شاید غالب اسی وجہ سے رہے گا ہمارے پاس. اور مزے کی بات یہ کہ غالب سے آپ کو اس قدر محبت ہے کہ آپ نے جو وہ کتاب جس پر یہ ہماری پوڈ کاسٹ سیریز ایکچولی چل رہی ہے, اس کا نام ہی غالب کی غزل سے لیا ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی. ہوا یہ تھا کہ اس کتاب کا نام کچھ اور تھا. اچھا. لیکن جب سلسلہ ہوتا ہے نا, آپ سوچتے ہیں ٹائٹل کے بارے میں, تو میں نے اور میں نے پبلشر نے آخری لمحے میں آ کے یہ سوچا کہ اس کتاب کا نام ہونا چاہیے ہزاروں خواہشیں. لیکن یہ شعر ہے اس کتاب میں, اگر آپ آف کورس. جی وہ تو ہے. لیکن میں یہ غالب کا ذکر یہاں پہ ختم کر کے آگے اس لیے بڑھوں گا یہ کہہ کے کہ غالب پر ہمارا ایک الگ پورا پوڈ کاسٹ ہے, اور وہ ہے دی ایسینشیل غالب. یہ جیسے میں نے کہا انیس صاحب کی پوری کتاب ہے, اور تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں, اور اس میں غالب کے آگے کا, پیچھے کا, اور ان کے دور کا اس قدر تفصیل سے ذکر ہے, اور ان کی شاعری کا. اور 200 اشعار میں نے لیے ہیں اس میں غالب کے, اور اس کی کمنٹری ہے. واہ کیا بات ہے. غالب کا جو آپ نے انتخاب کیا ہے اپنی اس کتاب میں اور اس پوڈ کاسٹ کے لیے, وہ ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. یہ مطلب ایسی غزل ہے, میں سمجھتا ہوں بچہ سب کو پتہ ہے, سب کو یاد ہے. اور دوسری غزل کا آپ نے انتخاب کیا, آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہوتے تک, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہوتے تک. پہلے والی جو غزل ہے اس کو آپ نے کس طرح سے کیا, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. یہ اس طرح ہے پرویز صاحب کہ مائی نائف ہارٹ واٹ ایلس یو, واٹس دا کیور فار دس ایک, واٹ. یہ پہلے والی, اور وہ ہوتے تک. اچھا اس میں کیا ہے کہ کچھ جگہ وہ شعر جو ہے اس میں ہونے تک ہے. ہاں ہوتے تک ہے, اصل میں ہوتے تک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا جو شعر تھا وہ آہ کو چاہیے, وہ ہے مائی ویلز need a lifetime to reach the heart, wait, oh wait, but who can live that long to see it reach, wait, oh wait. واہ کیا بات ہے. اور اگلے شاعر آتے ہیں مومن خاں مومن. مومن خاں مومن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں, میں کیا عرض کروں کہ فزیشین تھے ان کے, یعنی سلسلہ جو ان کے شاعری کا ہے, ان کے ابا فزیشین تھے, گرینڈ فادر فزیشین تھے, کورٹ کے, دلی میں سیٹل تھے. اور جب آپ فزیشین کہتے ہیں تو میں ایسے ہی تصور کر رہا ہوتا ہوں حکیم ہوں گے, ڈاکٹر وغیرہ جس کو کہتے ہیں علاج کرنے والے. ہاں حکمت بنیادی طور پر حکمت ان سے تعلق تھا. لیکن مومن کے ہاں جو خاص بات ہم کو نظر آتی ہے, وہ مصرع کس کو نہیں یاد ہے, شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. تو ایک انکارنیشن, تھاٹ کو انکارنیٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے, پیکر عطا کرنے کا سلسلہ ہے, مومن سے بہتر نہیں کر سکتے بہت سارے شاعر. اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک,
شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. اب دیکھیے آواز کو دیکھنا، شعلے کا لپک جانا، کتنی چیزیں مکسڈ ہو گئی ہیں. مکسڈ میٹافر کی بہت بہترین مثال ہے یہ. ان کی غزلوں میں ایک طرح کی موسیقی ہے، بہت ہے، ایک بلا کا ردم ہے. اب جیسے کیا ہے، آپ نے یہ غزل اس میں چنی ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. دیکھیے میوزک کا جو ذکر کیا نا، اس لیے کہ ان کی خود ٹریننگ تھی میوزک کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں یہ چیز آپ کو ان کی شاعری میں نظر آتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں دوسری غزل کا آپ نے انتخاب کیا، رویا کریں گے آپ بھی پیروں اسی طرح، اٹکا کہیں جو آپ کا دل بھی میری طرح. یہ ساری غزلیں اس قدر مشہور ہیں. اور آپ نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، اثر اس کو کیا اثر ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. شی ٹیکس نو پریٹینس نو پلیز، مزری برنگس نو کام نو ایز. اور دوسری والی کا دوسری غزل کا شعر ہے، رویا کریں گے آپ بھی پیروں اسی طرح، اٹکا کہیں جو آپ کا دل بھی میری طرح. You would see no end ever, you would cry ever like me. Ensnared in his love, you too would sigh like me. واہ کیا بات ہے. اور یہ وہی مومن ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایسا واقعہ مشہور ہے کہ غالب کو ایک شعر بہت پسند تھا مومن کا، کہا کہ مجھ کو دے دو دیوان لے لو اور یہ دے دو. کچھ کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ انکساری ہے، غالب کی ماڈسٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اور وہ شعر تھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. کیا شعر ہے سب، بہت بہت بے پناہ شعر. بے پناہ لفظ اسی شعر کے لیے اترا ہے اصل میں. بہت بے پناہ شعر ہے یہ. اس شعر کے بارے میں بہت بحث ہوتی ہے کہ اس شعر کے کئی مطلب ہیں. آپ ذرا سا اس کی تشریح کریں گے تھوڑا سا؟ دیکھیں ہم اس شعر کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. یہ صوفیانہ کلام بھی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب گویا کا مطلب بولنا بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، اور گویا کا مطلب ہے ایز اف کے بھی معنی ہوتے ہیں. لیکن یہ معرفت کا شعر بھی ہے ایک طرح سے. معرفت مطلب یہ کہ صوفی عشق حقیقی ایسی لگن لگی ہے اس سے. میر کے یہاں ہے، کبیر کے یہاں ہے، تلسی کے یہاں ہے، کس کے یہاں نہیں ہے یہ، کہ اس سے جب لگن لگ جائے تو کوئی اور ہوتا نہیں ہمارے آس پاس. گویا کہ ایک شونیتا ہے، اور شونیتا میں سنسار ہے. یہ ہے شعر کے معنی. یہ شعر کہنا چاہتا ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. گویا کی ورڈ ہے اس شعر کا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب یہ کوئی جو ہے انڈیفائنڈ ہے یہاں پہ، یہ معشوقہ بھی ہے، یہ خدا بھی ہے. تو یہ بہت گہرا شعر ہے. اور دیکھیں شاعری کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ کم الفاظ ہوتے ہیں لیکن کہا بہت کچھ جاتا ہے اس کے اندر، اور غزل اس کے لیے سب سے مناسب صنف ہے. تیسرا جو پیریڈ ہے وہ چل رہا ہے، اس کا نام ہے رومانس آف ریئلزم، اور اس میں نام آتا ہے نواب مرزا خان داغ دہلوی. داغ صاحب تو بہت ہی رنگین قسم کا کردار ہے اپنے آپ، نہیں غضب کا کردار ہے، غضب کا کردار ہے، بلا کی شاعری ہے، اور بہت شاعری ہے. جو کہتے ہیں نا بہت مطلب غزلیں کسی کے 10 مل جاتی ہیں، داغ صاحب کے یہاں تو غزلیں ہی غزلیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سمپلسٹی آف تھاٹ اینڈ سمپلسٹی آف لینگویج اس کی بہترین مثال ہے. زبان کی سادگی اور جو آپ کے جذبات ہیں اس کی سادگی. جہاں تک آپ نے معاشقے کا ذکر کیا تو ان کا تو ایک افسانہ ہے، بہت لمبی کہانی ہے. اگر آپ کو کوئی موقع ملے تو ریختہ پہ ہماری ایک سیریز میں نے لکھی تھی، 12 شعراء کی ایک سیریز ہے، لو لائف آف اردو پوئٹس. تو جو داغ کی لو لائف ہے اس کو ضرور پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا. تھوڑا سا تو بتا دیجیے، بہت ہی کہتے ہیں نا اختصار کے ساتھ. رامپور کے یعنی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ ان کا بہت طویل، کرائمز آف پیشن والی بات ہے یہ. جی بالکل وہی ہے. اور اس کے بعد کہاں کہاں نہیں بھٹکے، اور کلکتے اور حیدرآباد. اور ضعیفی کے زمانے میں جب شادی کرنے کی سوچی تو بیٹوں نے منع کیا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ. جن سے ان کا عشق وہ ایک طوائف تھیں، اور کلکتے میں قیام تھا، اور کلکتے یہ آئے اور حیدرآباد میں پھر گئے. پھر یہ خاتون وہاں پہنچی، عمر دونوں کی بہت ہو چکی تھی، اور اتنا زبردست معاشقہ تھا کہ ملاقات ہوتی ہے جوانی کے زمانے میں، اور خط و کتابت کا سلسلہ رہتا ہے، اور سال میں ایک بار ملاقات ہوتی ہے. تو آپ پیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے تڑپے ہوں گے. اور یہاں تک ہوا کہ بچے جوان ہو گئے پہلے بیگم سے، اور تب انہوں نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، اور پھر کہا گیا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے. تو بہرحال ایک بہت پیتھیٹک اسٹوری ہے. داغ کی میں بس اتنی سی بات کہوں گا کہ داغ کی بے انتہا مشہور غزلیں ہیں، آسانی سے مل جائیں گی. اور میرے خیال سے کوئی بھی شاید ایسا کچھ ڈھنگ کا کوئی ایسا بڑا سنگر ہوگا گانے والا جس نے داغ کو نہ گایا ہوگا. لیکن آپ نے ان کا کیا انتخاب کیا؟ عذر آنے میں بھی، یہ تو سب کو عذر آنے میں بھی ہے، اور بلاتے بھی نہیں. ہاں، ابا سے ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں. ابا سے ترک ملاقات بتاتے. تو یہ دیکھیے اس میں آنکھ میں چولی ہے اس میں بھی،
کہ بلاتے بھی نہیں ہیں، آتے بھی نہیں ہیں اور بتاتے بھی نہیں کہ کیوں نہ آئیں. تو ایک طرح سے کھلندرا پن ہے نوجوان عشق کا. تو یہ سلسلہ ہے ان کے ہاں. اس کا آپ کو اگر سننا چاہیں گے تو سنا دوں. شی ہیز اے پلی فار ناٹ کمنگ، ڈزنٹ کال می آئیدر، بٹ ہر ریزنس فار ناٹ کمنگ شی ڈزنٹ ٹیل می آئیدر. اچھا ہے. اور دوسری غزل آپ نے چنی ہے ان کی، دل گیا دل گیا تم نے لیا ہم کیا کریں، جانے والی چیز سی غم کیا کریں. اس کا ترجمہ تو سن لیں آپ، لیکن ایک بات اور کہوں گا اس کے بارے میں. You robbed me of my heart. What can I do? It was meant to be robbed. What can I do? لیکن ایک بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ داغ کے ہاں جو سادگی ہے زبان کی اور جو جذبے کی جو سچائی ہے، داغ نے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو مشاعرے آج کل پڑھے جا رہے ہیں، جو نوجوان شعراء بہت اچھے شعراء بھی ہیں، تو داغ نے بہت لوگوں کو برباد بھی کر دیا. وہ سب چاہتے تھے کہ داغ کی طرح کی غزلیں کہیں، سامنے کے جذبات ہوں، سچے جذبات ہوں، سچی شاعری ہو، سچی زبان ہو. لیکن داغ کو پانا اتنا آسان نہیں ہے. داغ دے جاتے ہیں بہت سارے شعراء کو. انیس الرحمن صاحب، مزہ آ گیا، اس لیے مزہ آ گیا کہ اس لیے غضب کے اس میں شعراء کا انتخاب تھا. سارے ہی شعراء بہت عمدہ ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ وہ شعراء ہیں جو بنتا مشہور بھی ہیں اور آج کی تاریخ میں بھی گھر گھر میں ان کو سنا جاتا ہے. ان کی غزلیں بہت سارے لوگوں نے گائی ہیں. اور اب ہم نے سفر طے کر لیا ہے 3 پیریڈز کا. پہلا پوڈ کاسٹ تھا میٹا فزیکل بگننگ، یہ پہلا فیز تھا غزل کا. اس کے بعد میں دوسرا فیز تھا ٹورڈز انلائٹنمنٹ. آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے سنا رومانس آف ریئلزم. بہت عمدہ، بہت بہت شکریہ. شاعر، مصنف، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں شعبہ انگریزی کے سابق صدر اور پروفیسر انیس الرحمن. اردو باغ کے تحت غزل کے شاعر سیریز کے اگلے یعنی کہ چوتھے ایپیسوڈ میں غزل کے جن شاعروں کا ذکر ہوگا ان کے نام اس طرح ہیں: خواجہ الطاف حسین حالی، شاد عظیم آبادی، حسرت موہانی، محمد اقبال، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، یاس یگانہ چنگیزی، جگر مراد آبادی اور فراق گورکھپوری. سنے انک کے سبھی پوڈ کاسٹ یوٹیوب، اسپوٹیفائی اور ایپل جیسے نیٹ ورکس پر موجود ہیں. تقریباً 350 آڈیو اور ویڈیو آپ کی تفریح کا سامان بن سکتے ہیں. اردو ادب اور ہندی ساہتیہ کے نایاب خزانے صرف ایک کلک کے بعد آپ کے اپنے ہیں. تفصیل اور پوڈ کاسٹ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں cineink.com cineink.com. اگر آپ ہمیں کوئی رائے یا اپنی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل لکھیے post@cineink.com. فیس بک، انسٹاگرام اور ایکس جیسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بھی ہم آپ کے منتظر ہیں. آئیے ملاقات کیجیے. چلتے چلتے اقبال کا ایک شعر، وہی اقبال جن کے یہ اشعار کس کو یاد نہیں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. پرویز عالم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.